الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دروش الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور جانی کائنات، مبدأ کائنات، منشأ کائنات، بلکہ مقصود کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سب احترام علماء ذی وقار، قرہ حضرات، ناطحہ حضرات، بالخصوص حضرت مولانا ظہیر صاحب، حضرت مولانا حامد ناصر صاحب، خلیفہ اسلم صاحب، آج کی اس تقریب کی تمام میزبان، بالخصوص آج کی اس تقریب کے دولہا، کل بھی انہوں نے دولہا بننا ہے، آج بھی اس تقریب کے دولہا صاحبزادہ محمد احسن قادری صاحب. معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں عزیزم صاحبزادہ محمد احسن قادری صاحب کو اشاعتی کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اشاعتی کی تمام تقریبات کو شان و شوکت کے ساتھ پایا تقریر تک پہنچائے. یہ بات یاد رکھیں کہ خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ جو رسومات سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچائے. ہمارے ہاں جو رسومات چل پڑی ہیں، جن بدعات کے سہارا لیا جاتا ہے، یقیناً وہ تمام رسومات، بدعات جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ قابل نفرت ہے، قابل افسوس ہے. لوگ شادی کے موقع پر مہندی کی تقریب بھی جو ہے اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تیل کی رسم کو بھی ادا کیا جاتا ہے، جبکہ یہ تیل، یہ مہندی، اس کا اسلام میں کہیں بھی آپ کو تصور نظر نہیں آئے. میں نے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اس تقریب کو، یہ جو یہاں تقریب انعقاد پذیر ہے، اس کو محفل میلاد مصطفیٰ کا عنوان دیا ہے. اور مسلمان کے لیے یقیناً یہی عمل باعث برکت، باعث رحمت ہے. مسلمان کو اللہ خوشی عطا فرمائے، اگر کوئی غم بھی آ جائے گا تو غموں سے بھی نجات اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے اور ذکر مصطفیٰ سے ہوتی ہے.
مسلمان کو، کسی عاشق کو اگر خوشی ملے، اگر کوئی منصب ملے، اگر کوئی کاروبار میں اسے کمال حاصل ہو تو وہ اپنے کریم آقا کو بھولتا نہیں۔ یہاں ملک شام سے ایک بہت بڑے جید عالم دین جو دمشق کی جامعہ مسجد کے امام و خطیب تھے، ملتان میں جو سنی کانفرنس ہوئی تھی اس میں وہ تشریف لائے، تو ان کو حضرت مفسر قرآن پی سید ریاض حسین شاہ صاحب مقدس اللہ العالی نے آپ ناظم اللہ تھے جماعت اہل سنت کے، انہوں نے ایک لاہور کا اسلام آباد میں ایک استقبالیہ دیا، میں بھی اس تقریب میں شامل تھا۔ تو چند دنوں کے بعد یہ غالباً ایک دو دن رہ گئے تھے، محرم کا آغاز ہونے والا تھا، اسلامی سال کا آغاز ہونے والا تھا، تو انہوں نے بڑی کمال کی بات وہاں ہمیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ استقبالیہ یقیناً میری عزت افزائی کے لیے آپ نے رکھا ہے، چند دنوں کے بعد محرم شروع ہونے والا ہے اور یقیناً مسلمانوں کا سال یکم محرم سے شروع ہوتا ہے، تو اس اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو تقریب ہے اسے ہم میلاد مصطفیٰ میں بدل دیں، تاکہ وہ جو سال ہمارے اوپر چند دنوں کے بعد طلوع ہونے والا ہے وہ ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اللہ بنا دے۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک شام میں یہ طریقہ ہے لوگوں کا کہ شادی کے موقع پر بھی جب کوئی نیا مکان انہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کوئی انہیں خوشی نصیب ہوتی ہے، وہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں محفل ہوتی ہے یقیناً وہاں اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی بر صغیر کے بہت بڑے عالم، آپ فرماتے میں 12 ربیع الاول شریف کو مکہ المکرمہ موجود تھا، جو اہل مکہ نے مولد النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت والی جو جگہ ہے وہاں جو محفل رکھی ہوئی تھی، میں اس میں شریک تھا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ آئی یہ نیا طریقہ نہیں، پرانا طریقہ ہے۔ تو اہل مکہ نے 12 ربیع الاول شریف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی جو جگہ ہے وہاں جو محفل رکھی ہوئی تھی، آپ فرماتے ہیں اس محفل میں شریک تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان ہو رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمتیں بیان ہو رہی تھی، آپ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہو رہا تھا، میں نے دیکھا اس محفل سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ جب میں نے غور کیا تو وہ رحمت الہی کے انوار تھے، وہ ملائکہ کے انوار تھے جو اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں پہ نازل فرماتا ہے، اور اہل نظر کو وہ انوار نظر آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو نیک لوگ ہیں،
جو اپنے رب کو راضی رکھتے ہیں، جو اپنی زندگی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہ نور بصیرت عطا فرماتا ہے، نور فراست اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو عام بندہ نہیں دیکھتا۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے غور کیا تو وہ رحمت الہی کے انوار میں نے دیکھے، وہ ملائکہ کے انوار میں نے دیکھے جو اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں پہ نازل فرماتا ہے۔ آج بھی یہاں اللہ کا ذکر ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، ہو رہا ہے، بعد میں بھی ہوگا۔ تو اس مسجد میں اللہ کی خاص رحمتیں برس رہی ہیں، اور یقیناً وہ رحمتیں جب برس رہی ہیں، وہ برکتیں جب برس رہی ہیں تو وہ برکتیں شادی میں بھی ساتھ شامل ہوں گی، وہ رحمتیں شادی میں بھی ساتھ شامل ہوں گی۔ تو پھر دولہے کو بھی برکتیں ملیں گی، دلہن بیٹی کو بھی برکتیں ملیں گی۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہم تو ان برکتوں کو حاصل ہی نہیں کرتے، ادھر نکاح سے فارغ ہوتے ہیں، ایجاب قبول ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اور پہلی سیٹنگ کی ہوتی ہے کہ جناب جب مولانا نکاح سے فارغ ہو جائیں تو آپ نے یہ گانا لگانا ہے۔ تو آپ سنتے ہیں جو میرج ہالوں میں جو حال ہوتا ہے، یہ عزیز ہم بلال کینیڈا سے آیا ہے، یہ سپال صاحب جو لندن سے آئے ہوئے ہیں، ان علاقوں میں بھی ہمارے علاقوں میں بھی لوگ اس طرف لگے ہوئے اور کہتے ہیں جناب ہماری شادی کی تقریب جو ہے اس وقت جو ہے ٹھیک ہوگی جب یہ بینڈ باجا، یہ گانا، یہ ساری چیزیں اگر ساتھ شامل ہوں تو یہ شادی ہے۔ حالانکہ ان چیزوں کا شادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا ہوتی ہے، برکتیں مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ مولانا نکاح سے جب وہ ایجاب قبول سے جب وہ فارغ ہوتے، نکاح پڑھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ دونوں خاندانوں کو خیر و برکت عطا فرما، دلہا و دلہن بیٹی کو خیر و برکت عطا فرما، یا علی پر ہاتھ رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ دعا کر کے فارغ ہوتے، ایک دو منٹ بھی صبر نہیں کرتے۔ باقی کاموں میں جلدی نہیں ہوتی، اس کام میں بڑی جلدی ہوتی ہے، حضرت جلدی جلدی ایجاب قبول کروائے۔ دیکھیں نا، آپ نے اب بھی جانتے ہیں، میرا بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو میں تو ہر طبقے کے لوگوں کو ملتا رہتا ہوں، ہر طبقے کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، تو میری چلو کو تھوڑی بہت وہ لوگ حیا کر دیتی ہیں، اتنا دباؤ نہیں ڈالتے، لیکن اکثر جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ جناب بس بینڈ باجا آدھا گھنٹہ میرج ہال کے باہر وہ بجتا رہتا ہے، دمال ڈالی جاتی ہے، انتظار میں بوڑھے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جوان بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پیسے بھی لٹائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن تو کہنے والا وہاں نہیں ہوتا۔ اگر تو کہہ دے تو کہتے حضرت آپ کو کیا ضرورت ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، اور پھر جو بعد میں ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور بھی یہ رسومات، یہ بدعات، اس نے معاشرے میں حیا کا جنازہ نکال دیا۔ ویسے کسی کے گھر کو جائے نا تو چلا جائے گا تو کہتے جناب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اصول ضابطہ ہوتا ہے تو آپ اندر ہی آگے ہیں، لیکن وہاں پھر بیٹیوں کی، بہنوں کی جو نمائش لگائی جاتی ہے ادھر حیا نظر نہیں آتے ہیں، لباس پورے نہیں ہوتے۔ پھر وہ آج کل تو ایک ماڈرن طریقہ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے، کیا کرتے وہ سارے جو 2-4 دن پہلے کی تقریبات ہوتی ہیں نا، تو وہ ساری جو ہے وہ پھر نکاح کے موقع پر اور ولیمے کے موقع پر وہ ساری جیسے فلمیں نہیں دکھائی جاتی، ڈرامے نہیں دکھائے جاتے، تو وہ ساری چیز دکھائی جاتی ہے کہ ہم نے شادی کے آغاز سے لے کر یہاں تک یہ کیا ہے، تو پھر پورا شہر، پورا علاقہ وہ سارے مناظر دیکھتا ہے، اور پھر حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یہ جو مساجد میں نکاح ہوتا ہے یہ برکت والا عمل ہے، یہ ایسی تقریبات جو ہوتی ہے
یہ برکت والے عمل ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ آج نقل دیگر کاموں کی جاتی ہے، اور پھر یہ میڈیا نے، یہ آج سوشل میڈیا موجود ہے، آج کیبل گھروں میں لگی ہوئی ہے، پورا جو ہے نا تیار کیا جاتا ہے کہ جناب شادی کے دن یہ لباس ہم نے پہننے ہیں، وہ ہندوؤں کی جو رسومات ہوتی ہیں ہم ان کو لے کے چلتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ برکتیں یقیناً چلی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے پاک نام کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ اور درود و سلام کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے، نعتیں پڑھتے ہوئے جب تقریبات کا آغاز ہوگا اور پھر یہ سلسلہ قائم دائم رہے گا، تو پھر یقیناً وہ دلہے کو اور دلہن کو اتنی برکتیں ملیں گی کہ ان کا وہ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ یہ حاضری لگوا رہے ہیں کہ لبیک لیتے بھی آئے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہماری بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی تقریب کو سامنے رکھیں، ازواج مطہرات امہات المومنین کی جو شادی ہوئی ان کو سامنے رکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو شادی ہوئی ان کو سامنے رکھیں، اور پھر ہم ان کو مشعل راہ بنا کے جب اپنی تقریبات کو بھی اس کے مطابق کریں گے تو برکتیں، رحمتیں معاشرے میں آئیں گی۔ شادی والوں کو تو برکتیں ملیں گی، پورے معاشرے کو وہ برکتیں، رحمتیں ملیں گی۔ تو جہاں اچھا کام ہوتا ہے وہاں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں اس کا اثر پورے معاشرے پہ ہوتا ہے، اور جب کسی معاشرے میں کوئی غلط کام ہوتا ہے نا، بے حیائی ہوتی ہے، جب فحاشی کو عام کیا جا رہا ہو، وہ نحوست بھی پھر پورے گاؤں میں پھیلتی ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج تو ہم نے قرآن بھی الماری میں رکھ دی ہے نا، آج جو ہمارا حال ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، آپ جہاں بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا، یہ بچے چھوٹے ہیں، شاید انہوں نے یہ ماحول نہ دیکھا ہو، میں تو ان کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، چلو خود نہیں آئی بچوں کو تو بھیج دیا ہے، چلو اللہ انہیں بھی گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اب کیا ہوتا تھا کہ اب جب چھوٹی عمر کے تھے، جب گلیوں سے گزرتے تھے تو قرآن پڑھنے کی آواز سنتے تھے، لیکن آج کیا حال ہے، اب تو قوم وہ گانے سننے والے بھی سوئے رہتے ہیں 11-12 بجے، خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں جناب حضرت کوئی وظیفہ بتاؤ کہ کاروبار چمک جائے، تو برکت آ جائے۔ برکت والے کام ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کھیتوں میں بھی جو ہم ہل چلاتے ہیں، اب تو بیل والا کھاتا تو ختم ہو گیا، ٹریکٹر کے سہارا لیتے ہیں، تو جو ڈرائیور رکھا ہوا ہے وہ بھی کیا کہتا ہے، کہتا ہے عالم لوہار کی کیسٹ چاہیے، عالم لوہار کی کیسٹ لگی ہوتی ہے، وہ ہل چلا رہا ہوتا ہے۔ پہلے کیا کرتے تھے ہمارے بزرگ ہیں، وہ فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، درود و سلام پڑھتے ہوئے جو ہے وہ کھیت کی طرف جب بیل کو ہل کو لے کے جاتے نا، اللہ اللہ کی ضربے بھی لگاتے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا تھا، کوئی مربے نہیں بھی نہ ہوتے تھے تو تھوڑے ایکڑوں میں ہی اللہ اتنا رزق عطا فرماتا تھا، وہ بھی کھاتا، مہمان بھی کھاتے، اداروں میں بھی بیچتے تھے کہ ہم نے عشر نکالنا ہے۔ اب تو عشر بھی محنت کوئی چند لوگ نکالتے ہوں گے، اب لیکن ہر بڑے بڑے جن کے پاس 100 ایکڑ ہے وہ بھی کیا کہتا ہے جناب ایسا وقت کچھ نہیں بچے،
پتہ ہی نہیں چلیا ہے کھاد والے دے پیسے بھی پورے تیل والے پیسے بھی پورے تو گلے شکوے کرتے ہیں. تو یہ میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں چلو ہم یہ نیت کر لیں کہ جناب گانے نہیں سننے. یہ گاڑی میں لوگ سفر کرتے ہیں نا کہتے ہیں جناب جو یار دوست جاتے ہیں نا جناب کہتے ہیں سفر اس وقت سے ہی گزرے گا جب فلاں فلاں لوگوں کے گانوں کی کیسٹیں ہوگی ہیں فلاں کی سی ڈی ہوگی تو پھر ہم اسلام آباد یا لاہور یا دور دراز کا سفر طے کر سکیں گے. یارو کوشش کرو کہ ہم اگر سفر پہ جا رہے ہیں نعتیں سنیں قرآن کی تلاوت سنیں. جتنا سفر آپ کریں گے وہ سارا سفر ہی برکت والا ہو جائے گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. بہترین زندگی اگر کوئی گزارنا چاہتے ہیں وہ مولوی صاحب ہوں وہ پیر صاحب ہوں وہ عوام الناس میں سے کوئی ہو سب اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی بہتر گزرے ایک بمقصد زندگی گزرے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں. ان کا راستہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو ان کے راستے پہ چلیں گے تو زندگی بھی کامیاب پھر آخرت بھی کامیاب. یہ لوگ اختلاف سیاسی طور پہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ فلاں لیکن میں خان صاحب کو اس بات کا کریڈٹ ضرور دیتا ہوں. میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں سارے اور اچھی بات انہوں نے یہ کی. کہتے ایک میرا وقت تھا کہ میرے ماں باپ بھی مجھے کہتے تھے نا کہ یہ کام کرو تو اس کام سے بچو تو میں انہیں کہتا تھا کہ یار ان کو کیا پتا کہ یہ دنیا کیا ہے یہ زندگی کیسے گزارتی. لیکن آج میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جن لوگوں کو تم نے ہیرو بنایا ہوا ہے تو کاروباری وہ کہتا ہے کہ بل گیٹ جو ہے اس کے پاس بڑے کاروباری گھر ہیں تو اس کو میں فالو کروں گا. کسی نے پاپ سنگر کو ہیرو بنایا ہوا ہے کسی نے کرکٹ کے حوالے سے کسی کو ہیرو بنایا ہوا ہے. کہا کہ سارے لوگ میرے کریم آقا کی قدموں کی خاک کے برابر ہوتے ہیں. یہ سارے زیرو ہیں. ایک ہی ہستی ہے جو رول ماڈل ہے کہ جن کی زندگی سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. کائنات میں ایسی ہستی نہ پہلے کبھی آئی نہ قیامت تک آ سکتی ہے. وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد امام کی آمد امام کی آمد نعرہ حیدری. اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہاری بہترین نمونہ ہے. تو میں آپ کے قیمتی وقت کا احساس کرتے ہوئے بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. ابھی ناتھا حضرات اور بھی ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الہی عقیدت پیش کرنی ہے. تو آپ کے تمام احباب کی مجلس میں بیٹھے رہنا ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دین دنیا کی بہاریں عطا فرمائے. اور میں ایک بار پھر رضا صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس شادی میں مزید برکتیں رحمتیں عطا فرمائے اور اس شادی کو اللہ باعث برکت باعث رحمت بنائے. اور ان کے والد گرامی ہیں جو اس علاقے کی زینت اس علاقے کا وقار سے ہیں. فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا حکیم فقیر حسین کالری رحمہ اللہ تعالی. اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے دین مدین کی بڑی خدمت کی ہے. انہوں نے اس مسجد کی بڑی خدمت کی. تو آپ بھی انہیں یاد رکھا کریں. آپ یقیناً انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کا یہ جو خاندان ہے اللہ کی اس کی حفاظت فرمائے ہیں.
آج کل لوگ بھی دوربین لگا کے دیکھتے ہیں نا کہ بھائی کہیں کو کمی بیشی ہو درگزر بھی کر دینی چاہیے، لیکن آج ہر بندہ جو ہے وہ ہر بندے کو دیکھتے ہیں نا۔ ہمارے حکیم افضل حی صاحب رحمہ اللہ تعالی اللہ کی قبر پر بھی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، فرماتے تھے کہ یہ جو موجودہ لوگ ہیں آج دین کا تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں وزن کر دیا بٹے کی اج گل نہیں پاؤ انہوں تو لو۔ تو جو بھی دین کا کام کر اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اگر کہیں کو کمی بیشی نظر آتی ہے تو اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو قادری صاحب خاندان اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی ان کے شادی کے حوالے سے پروگرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خزانہ غیب سے مدد فرمائے۔ تو میں نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ کوئی 5-7 منٹ کی بیان کروں گا، لیکن شاید وہ بات میں سے بات نکلتی گئی کہ اپنی بات کو میں نے لمبا کر دیا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، شادی وہی ٹھیک ہے جس میں خرچہ بھی کم ہو ہے۔ آج کل تو یہ بھی بڑا ہو گیا نا، سارا یہ رسومات نے لوگوں کو جو ہے نا پاگل بنا دیا ہے، یہ بدعات میں لوگوں کو پاگل کر دیا ہے۔ شادی آتی ہے تو بیچارہ جو مڈل کلاس کا ہے اس کے لیے یقیناً وہ مصیبت بن جاتی ہے۔ اور یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جتنا بھی خرچ ہے تو کم، چلو ولیمہ آپ ٹور ٹار سے کریں ٹھیک ہے، لیکن یہ باقی ہے جو ہے نا یہ بچیوں کی طرف یہ وہ سارا جو ہے نا، اللہ کرے کوئی ایسی قانون سازی ہو جائے کہ یہ مختصر یہ تقریبات ہوں تاکہ ہر بندہ جو ہے جو مڈل کلاس ہے وہ بھی اپنی بچی کی شادی کر سکے ہیں۔ اور ہر بندے کا آج اتنی وہ رسومات ہو گئی، بدعات ہو گئی ہیں۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ بچہ اگر بالغ ہے شادی کے قابل ہے اسے فوراً شادی کرنی چاہیے۔ یہ جو شادی ہے یہ شیطان کے حملوں سے بھی روکتی ہے، یہ نگاہ کو پاکیزہ کرتی ہے۔ اگر نہیں کو وسائل اگر اپنا گھر نہیں چلا سکتا تو پھر روزے رکھنے کا بھی حکم ہے۔ سارے جو کام ہے ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے غلط رسومات سے محفوظ فرمائے، بیان کرنے میں کہیں کوئی کمی رہ گئی اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سارے بیٹھے تھے، السلام علیکم